ہاں تو دوستوں، کیا حال ہے؟ آج ہم مخاطب ہیں آرمی چیف سے اور انہیں یہ اطلاع دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو انفارمیشن ہے وہ تھوڑی سی اور بہتر ہو لینی چاہیے۔ ان کے شعبہ اطلاعات نے، شعبہ تعلقات عامہ نے جو اطلاع انہیں دی وہ اطلاع کچھ تو صحیح ہے اور کچھ پہ لوگوں کو اعتراض ہے۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ شہر بانو نقوی سے آپ نے ملاقات کی اور اسے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرنے پر لاہور میں جو انہوں نے کیا ہے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا، اور باقاعدہ ایک بیان جاری ہوا کہ ISPR کی جانب سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے GHQ میں شہر بانو نقوی سے ملاقات کی۔ دوستو، شہر بانو نقوی سے ملاقات ہوئی، اسے سراہا گیا۔ ان کی جو جرات مندی تھی، انہوں نے جو بہادری دکھائی۔ لاہور کے اچھرا مارکیٹ میں سرے بازار جو اس خاتون کو بے لباس کیا گیا، ان کا لباس اتروایا گیا، ایک عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کے لیے خوش باش نکلی تھی اور وہ دونوں ہنسی خوشی بازار میں شاپنگ میں مصروف تھے یا کھانے پینے کے لیے جا رہے تھے، وہ ایک عام شہری تھی اور اس کا یہ حق تھا۔ پہلے چند افراد نے اور پھر ایک ہجوم نے اس کا تماشا دیکھا، اس سے اس کا لباس اتروا کے اسے برقع پہنایا گیا اور اس کی خوب اچھی طرح سے بے عزتی کی گئی۔ ابھی تک اس لباس کے پرنٹ پر، اس لباس پہ جو ڈیزائن تھا وہ عربی رسم الخط تھا اور اس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا، جو کیا کہوں، جاہل کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ اتنے جاہل ہیں، اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ اس پورے مارکیٹ میں، اس پورے بازار میں، اس پورے تھانے میں جس کی یہ خاتون آئی ہوئی تھی، وہاں کوئی بھی ایسا سمجھدار نہیں تھا جو اس معاملے کو سمجھتا اور اس خاتون کے کپڑے کو اتارنے سے روکتا، اور وہ جس حال میں گھر سے آئی تھی اسی طرح ان کو عزت و احترام سے رخصت کرتا، لیکن انہیں تھانے لے جایا گیا۔ تھانے لے جا کے یقیناً لوگوں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے۔ بہت ساری ویڈیوز میں یہ آواز آ رہی ہے، کوئی اسے مارنے کا کہہ رہا ہے، کوئی اسے شرم دلانے کا کہہ رہا ہے، اور جانے کیا کیا کچھ ہو گیا۔ ایک لمحے میں دنیا اس کی الٹ سے پلٹ ہو گئی، اسے ہراساں کیا گیا، اسے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، بلکہ لاحق نہیں ہوا، وہ اس کی جان پہ بن آئی تھی۔ وہاں پہ اس کا شوہر بھی موجود تھا، اس کا مزاجی خدا، اس کے سامنے ان لوگوں نے اس کی بے عزتی کی۔ اور یہ جو خبر آرمی چیف کے آفس سے آئی ہے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اچھرا بازار لاہور میں عربی حروف تہجی والا لباس پہننے والی خاتون کو مشتعل ہجوم سے بحفاظت نکالنے والی اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آف لاہور پولیس ASP شہر بانو نقوی سے ملاقات کی اور بے یقینی کی صورتحال پر قابو پانے میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرنے پر ان کی تعریف کی۔ آرمی چیف صاحب، ان کی تعریف تو بہت اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، اس لیے کہ PTI کے خواتین کے ساتھ جو انہوں نے کھینچا تانی کی ہے، انہیں سڑکوں پہ گھسیٹا ہے، انہیں اٹھا کے گاڑیوں میں دھکیلا ہے، گاڑیوں سے نیچے اتارا ہے اور اندر ٹھونسا ہے، یہ اس پہ بھی انہیں آشیرواد حاصل ہو چکی ہے بہت سے لوگوں کی اور بہت سے سیاستدانوں کی۔ یہ ان کی مہارت ان کاموں میں ہے، ہجوم کے اندر گھس کے لوگوں کو نکالنے کے لیے۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار نے کہا کہ خواتین زندگی کے تمام شعبے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستانی خواتین نے قابلیت، استقامت اور عزم سے خود کو ممتاز کیا۔ خواتین کا احترام مذہب کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرتی اقدار میں بھی شامل ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ صرف شہر بانو نقوی کے لیے ہے یا اس عورت کے لیے بھی ہے جو پاکستان کی ایک عام سی شہری ہے، جو بالباس اپنے شوہر کے ساتھ سڑک پر گھومنے کے لیے نکلتی ہے یا بازار میں خریداری کر رہی ہوتی ہے؟ اس کا جواب چاہیے ان تمام لوگوں کو جو اس بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، اور ایک عام پاکستانی ابھی تک اس لباس کے پرنٹ پر گفت و شنید کر رہے ہیں۔ اپنے گھر میں خواتین تلاش کر رہی ہیں کہ ہمارے کپڑوں کے پرنٹ پہ دیکھ لو کہ کیا کچھ لکھا ہے، اور کہیں ہمیں تو کہیں بازار میں نہیں پکڑ لیا جائے گا، ہمیں تو کہیں اس طرح بے عزت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے اور یہ طریقہ نکل آیا ہے۔ اب جو شہر بانو نقوی کو سراہا جا رہا ہے، انہوں نے جو قدم اٹھایا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے صرف جوہلا کے لیے سب کچھ کیا ہے، اس عورت کے لیے نہیں کیا جو پاکستان کی شہری تھی اور یقیناً جس نے جاہلوں کے ہجوم میں گم سم رہ کر
جس کی سٹھی اس وقت گم ہو گئی تھی، اپنے آپ کو چھری تلے پایا۔ وہاں پہ اس ہجوم میں آواز آ رہی تھی کہ جس کے پاس ریوالور بھی تھا کہ اسے جان سے مار دو۔ کئی کیسز بنتے ہیں اس پر، کئی کیسز اس خاتون کے حوالے سے، لیکن ابھی تک تو اس کے حواس مجتمع ہی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اور ادھر شہر بانو نقوی کو، جنہوں نے کوئی خاص کارنامہ نہیں انجام دیا، ان کا کام ہی یہی تھا، ان کی ڈیوٹی تھی، ان کا فرض تھا، اور یہ ہجوم بہت کم تھا بڑے بڑے ہجوموں کے آگے سینہ سپر یہ ہو چکی ہیں۔ انہوں نے وہاں پر اس خاتون سے معافی منگوانے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کو ذلیل و خوار کروانے میں اپنا مصالحانہ کردار ادا کیا، اور اب انہیں نہ صرف مریم نواز شریف نے سراہا ہے بلکہ آرمی چیف بھی سراہ رہے ہیں۔ اور میں پنجاب پولیس کی خاتون پولیس افسر ASP گلبرگ شہر بانو نقوی 15 ہیلپ لائن کی کال پر جائے وقوع پر پہنچی اور بر وقت کارروائی کی اور مشتعل ہجوم سے بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ جو وہاں پہ دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہجوم اتنا مشتعل نہیں تھا، ہجوم وہاں پر تماشائی تھا، وہ تماشائی تھے، لوگ وہ تماشا دیکھ رہے تھے، وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، صرف زبان چلا رہے تھے۔ لیکن جب یہ خاتون اچھلتی کودتی ان کے درمیان آئیں اور انہوں نے جو سپرمین اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی، تو لوگوں کا زبانی ہنگامہ اس وقت سے شروع ہوا اور پھر وہ آوازیں آنے لگی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ شہر بانو نقوی اس خاتون کو عزت و آبرو کے ساتھ، جیسے وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی اسی لباس میں، اس کے کپڑے تبدیل کروائے بغیر، اس کا منہ چھپائے بغیر وہاں سے لے جاتی نکال کے۔ کہاں کہاں نہیں اس واقعے کی بازگشت پہنچی ہے۔ کمپنی نے تو الٹا ہاتھ لگایا ہے پاکستانیوں کو مخاطب کر کے کہ ہم ورلڈ وائڈ کام نہیں کرتے، ہمارا اس معصوم لڑکی کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں فالو نہ کریں، ہمیں تنگ نہ کریں۔ ابھی تک کہیں سے کوئی ایسی بات نہ آئی کہ کوئی شرمسار ہو۔ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا مملکت پاکستان میں وہاں کی ایک شہری اپنے شوہر کے ساتھ اطمینان و سکون سے باہر نکل کر اپنا کام نہیں کر سکتی؟ ان لوگوں کو، ان جوہلا کو تعلیم کون دے گا؟ سندھ، پنجاب، سرحد اور بلوچستان میں نے دیکھا ہے کہ جو ٹپیکل لوگ ہیں، جوہلا کہہ لیں ان کو، یہ اپنے خواتین کو مخصوص لباس اور مخصوص پرنٹ اور ڈیزائن کے علاوہ دوسرا کپڑا پہنا ہوا دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، انہیں روکتے ٹوکتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، وہ گھیروں والی شلوار اب کون سیتا ہے اتنے کپڑے برباد کر کے اتنی مہنگائی میں، لیکن ابھی بھی خواتین وہ پہن رہی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسے کپڑے پہنو۔ ایک خاتون جب اپنے سربراہ کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ تھی، تو وہ جس حال میں ہو وہ شخص ہے، لیکن اسے تو پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا اور وہاں پہ ایک تماشا کھڑا کر دیا گیا۔ اور اس صورتحال کو مزید بگڑنے والی خاتون شہر بانو نقوی کو، جس نے اس عورت کو عزت نہیں فراہم کی، اس نے صرف وہاں سے ایک تماشے کو ختم کیا، بس یہ ڈیوٹی اپنا سمجھا کہ انہوں نے اس تماشے کو ختم کیا۔ وہاں سے جب وہ خاتون کو گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی تھی منہ پہ کپڑا ڈالے، تو کونے سے جو دکان تھی یا جو بھی تھا وہاں پہ کارنر پہ جو سامان رکھا تھا یا ٹیبل تھی، خاتون اس سے ٹکرائی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی سزائے موت پانے والے مجرم کو منہ پہ کپڑا ڈال کے کسی دہشت گرد کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا ہے۔ لوگ اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں، چیف صاحب آپ بھی اس طرف دیکھیے، آپ بھی پوچھیے اس خاتون کو، وہ بھی یہاں کی عام شہری ہے، جس وہ ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اور آپ کے شہر میں، آپ کی گلی میں، آپ کے تھانے کی حدود میں آ کے اسے عزت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اسے بتانا پڑا کہ میرا مسلک کیا ہے، میرا سسر کون ہے، میں کون ہوں، کیوں ایسا کیوں ہوا؟ جواب دیجئے، اس کا جواب چاہیے۔ جوہلا کا یہ ہجوم، آپ ان کی تربیت کریں، ان کو پڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ جو اس وقت پاکستان میں وقت گزر رہا ہے انتہائی خوفناک ہے۔ اس میں جو خواتین کے ساتھ ظلم و ستم ہوا اور ہو رہا ہے، ابھی تک روا رکھا گیا ہے، اس کی تو ایک الگ کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن ایک عام عورت جو وہ حلوہ نامی پرنٹ تھا جس کے کپڑے پر لکھا ہوا تھا، وہ جو تھی کس طرح بے عزت ہوئی، کس طرح موت کے منہ میں جاتے ہوئے بچی ہے، اسے آپ کی شہر بانوں نے نہیں بچایا، اسے صرف اللہ نے بچایا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو موت دینے والا ہے، اس نے بچایا ہے اسے شہر بانوں نے نہیں بچایا۔ نہ ہی یہ ہجوم اس کی جان لے سکتا تھا، کیونکہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، نہ جان لینے کی نہ جان لے دینے کی، لیکن جو اس کی بے عزتی ہوئی، اس کی جواب طلبی اس ریاست سے کی جا سکتی ہے،
اس بات پہ، ان تمام حالات و واقعات پہ غور کیجیے گا۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔